فطوعت لہ نفسہ، فطوعت، طوع کا روٹ ہے توئے واو عین، طوعن، خوشی سے کرنا، آسانی سے کرنا، اسی سے اطاعت ہے. تو طوعت کا معنی ہے آمادہ کر دیا، اس کو آسان کر دیا، لہو اس کے لیے، یعنی گریجولی سوچ بچار کے بعد آخر کار تل گیا وہ. فطوعت لہو نفسہ، تو آسان کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے، کیا؟ قتل اخیہ، قتل کرنا اپنے بھائی کو. فقتلہ، تو اس نے اسے قتل کر ڈالا. فاصبح، تو وہ ہو گیا. اصبح یا امسا یہ الفاظ بھی آپ پڑھیں گے تو اصبح کا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت کوئی کام کرنا، لیکن پھر کثرت استعمال سے کسی کام کے ہونے کے لیے یا کرنے کے لیے عام ہو گیا، یعنی ضروری نہیں پھر کہ اس میں صبح کا وقت شامل ہو. امسا ہوتا ہے شام کے وقت کرنا. فاصبح، تو وہ ہو گیا، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. اب یہ جو کہا گیا کہ اس کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی کا قتل آسان کر دیا، یعنی پہلے تو ان کے درمیان ڈائلاگ ہوتا رہا، حابیل قابیل کو مختلف طریقوں سے سمجھاتا رہا، اور شاید قابیل کے دل میں بھی مختلف طرح کی کشمکش جاری رہی کہ ایک طرف ظاہر بھائی تھا، بھائی کی محبت بھی دل میں ہوگی، اخوت کے جذبات بھی ہوں گے، اور دوسری طرف حسد کے جذبات بھی. اور ایک طویل کشمکش کے بعد بالآخر حسد کے جذبات حاوی ہو گئے کن جذبات پر؟ اخوت کے جذبات پر، اور اس نے کام ختم کر دیا بھائی کا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور ہر انسان کے ساتھ اس کا ضمیر بھی ہے، اور انسان جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے. اسی طرح جب کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے تو اس کا نفس آڑے آتا ہے اور وہ اس کو روکتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، یعنی اچھائی سے. اور ویسے بھی انسان کا نفس جو ہے وہ ان النفس لامارۃ بالسوء، عام طور پر برائی کا حکم زیادہ دیتا ہے اور انسان کو نیکی کے رستے سے ہٹا کے برائی کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے. فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ. اور ویسے دیکھا جائے تو ہوتا یہی ہے کہ جب بھی انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی حرام کام کرتا ہے، کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو بعض اوقات وہ صرف اچانک نہیں کر لیتا، سوچ بچار کے بات کرتا ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لیتا ہے، جسٹیفائی کر لیتا ہے خود کو. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ اس نے اپنے لیے کوئی جسٹیفیکیشن تلاش کر لی ہوگی اور بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ بھائی کو مار ڈالے، اور اس نے بھائی کو مار ڈالا. فقتلہ، لیکن جو ہی قتل کیا تو وہ قاتل کس میں شمار ہو گیا؟ خاسرین میں. انسان کسی کو نقصان دیتے وقت کیا سمجھتا ہے؟ یا کسی کا کام تمام کرتے وقت، یا کسی کے مال یا جان یا عزت میں کوئی نقصان کرتے وقت انسان عموماً اپنے ایسے جذبات کی تسکین کرتا ہے جو دوسرے کے خلاف عداوت پر مبنی ہوتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ دوسرے کا نقصان کر رہا ہے. قاتل جب کسی کو قتل کرتا ہے تو کیا سوچ کے کرتا ہے؟ کہ وہ دوسرے کو ختم کرے، دوسرے کو نقصان دے. لیکن حقیقت کیا ہے اس بات کی؟ دوسرے کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اس میں گرتا ہے. جو دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے وہ دراصل اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. جو دوسرے کو نقصان دیتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، اور عموماً انسان اس بات کو بھول جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ کسی پر زیادتی کرنا دراصل خود اپنے آپ پہ زیادتی کرنا ہے. کسی کو ستانا دراصل خود اپنے آپ کے لیے ستائے جانے کا بندوبست کرنا ہے. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ کن لوگوں میں شامل ہو گیا؟ خاسرین میں شامل ہو گیا. اب قتل کر چکا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اب مقتول کی لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں نہ تو وفات ہوئی تھی کسی کی اور نہ ہی کوئی قتل ہوا تھا. آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا انسان کے مرنے کا. زندگی کے بعد دنیا پر یہ پہلی موت تھی، لہذا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے. اور چونکہ قتل کا کیس تھا اس لیے وہ کسی سے جا کے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، مشورہ بھی نہیں کر سکتا تھا. اسے چھپانا بھی تھا اس کو، اس جرم کو. اب اس کو لاش چھپانا تھی. اب وہ کس سے پوچھے؟ لاش رکھی ہوئی ہے بھائی کی اور کوئی پتہ نہیں کہ اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے.